ایک تو ظاہر ہے فضل جلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں بندہ ناچیز کا سلام پہنچے۔ فلسطین کے ایک اسکول میں استانی نے بچوں سے ٹیسٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والوں کے لیے انعام کا وعدہ کیا۔ جو بھی فرسٹ آیا اس کو نئے جوتے ملیں گے۔ ٹیسٹ ہوا، سب نے یکساں نمبرات حاصل کیے۔ اب ایک جوڑا سب کو دینا ناممکن تھا، اس لیے استانی نے کہا کہ چلیں قرآن اندازی کرتے ہیں۔ جس کا نام نکل آیا اس کو یہ نئے جوتے دے دیے جائیں گے، اور قرآن اندازی کے لیے سب کو کاغذ پر اپنا اپنا نام لکھ کر ڈبے میں ڈالنے کا کہا گیا۔ استانی نے ڈبے میں موجود کاغذ کے ٹکڑوں کو مکس کیا تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور پھر سب کے سامنے ایک اٹھایا۔ جو ہی کھولا تو اس پر لکھا تھا وفا عبدالکریم۔ سب نے تالیاں بجائی۔ وہ اشکبار آنکھوں سے اٹھی اور اپنا انعام وصول کیا، کیونکہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں اور جوتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور ماں لاچار تھی، اس لیے جوتوں کا یہ انعام اس کے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ جب استانی اپنے گھر گئی تو روتے ہوئے یہ کہانی اپنے شوہر کو سنائی، جس پر اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ رونے کی وجہ دریافت کی۔ تو استانی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ مجھے رونا وفا عبدالکریم کے جوتوں سے زیادہ دیگر بچوں کے احساس اور اپنی بے حسی پر آ رہا ہے۔ جب میں نے ڈبے میں موجود دیگر کاغذ کے ٹکڑوں کو چیک کیا تو سب نے ایک ہی نام وفا عبدالکریم لکھا ہوا تھا۔ ان معصوم بچوں کو وفا عبدالکریم کے چہرے پر موجود لاچاری کے درد اور قرب محسوس ہوتا تھا، لیکن مجھے نہیں، جس کا مجھے افسوس ہے۔ میرے ایک استاد بتایا کرتے تھے کہ بچوں کے اندر احساس پیدا کرنا اور عملاً صحاوت کا درس دینا سب سے بہترین تربیت ہے۔ ہمارے کئی اسلاف کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے کہ وہ خیرات، صدقات اور زکوٰۃ اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ بچوں کو دے کر ان سے تقسیم کرواتے تھے۔ جب پوچھا گیا تو یہی وجہ بتائی گئی کہ اس سے بچوں کے اندر بچپن سے اتفاق کی صفت اور غریبوں اور لاچاروں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔